پتہ ہے جب تم درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کو سنتا ہے، بہت توجہ اور دھیان سے، جیسے ایک دوست ایک رازدار سنتا ہو۔ وہ تمہارا مذاق نہیں بناتا کہ اتنے بڑے ہو کر رو رہے ہو۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم ان کھوکھلے اور خطاؤں کے پتلوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جس نے ان دو جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو، اسے راضی کرو، مناؤ اسے پیار سے، محبت سے، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا نا، اسی دن ہی اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ اگر اس نے تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرنا تو دعا مانگنے کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تم نے صدمے کی ابتدا میں ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا، تو اس کے بعد تو کس کے وسوسے کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ اور جان لو، جب تم بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاؤ، اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہو، تب وہ آواز سے کائنات سے ساری آوازوں میں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ جن چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں، وہ چیزیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ تب ہی وہ دیر کرتا ہے تاکہ تم اسے بار بار پکارو، تم بار بار اس سے لاڈ کرو۔ کتنا یقین رکھتے ہو اس رب کعبہ پر، ہو کیوں نہ ہو، یہ محبت اسی کا تو حق ہے۔ صرف یہ محبت اسی نے تو نہیں بنائی، تو پھر وہ یہ محبت کیوں نہ لے تم سے؟ ہاں، کبھی کبھار تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ہار جاؤ گے، یا اب کبھی بھی مسکراؤ گے نہیں، یا دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس خاص وقت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے نا، وہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے بعد تم مسکرانا بھی سیکھ جاتے ہو، آگے بڑھنے کا ہنر بھی جان جاتے ہو، اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کی معراج تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بس بات ساری اس تھوڑے سے وقت کی ہے جس میں تمہیں بس یقین رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا کیا ایسا ہوگا بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی تم سے پیش آؤں گا، تو پھر اسے رد کرنے والا سوچنا ہی نہیں، اسے عطا کرنے والا سوچو، کرشموں والا سوچو، راستے بنانے والا سوچو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے لیے وہی بن جائے گا جو تم گمان کرتے ہو، اس لیے کہ گمان ہی حقیقتوں کا روپ دھارتے ہیں۔ فیصلہ تم خود کرتے ہو اپنے مقدر کا کہ اسے ایسے ہی لکھنا ہے یا توکل سے۔